مدنی مشورے کے حلقے کے بعد اعلانات کی دہرائی ہوتی ہے کہ آج عصر کا اعلان، پھر مغرب کا اعلان اور پھر فجر کی نماز کے بعد کا جو اعلان ہوتا ہے اس کی دہرائی ہوتی ہے، اور پھر ذمہ داریاں تقسیم کرنے کے بعد یہ حلقہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مدنی مقصد کا بیان ہوتا ہے، جس کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور امیر قافلہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور سنتوں پر عمل کرنے کے فائدے، نیک ماحول کے فائدے، مقصد حیات اور قرآن پڑھنے کی فضیلت، نمازیں پڑھنے کی برکتیں اور نہ پڑھنے کی وعیدیں، اور بھی بہت کچھ الحمدللہ اس حلقے میں ہوتا ہے۔ تو مدنی مقصد کے بیان میں اچھی نیتیں بھی کروائی جاتی ہیں شرکاء مدنی قافلہ کو، اور الحمدللہ دیکھا بھی گیا ہے کہ اس حلقے میں شرکاء مدنی قافلہ اچھی نیتیں کرتے بھی ہیں، اور کئی اسلامی بھائی الحمدللہ اس بیان سے متاثر ہو کر بھی مدنی ماحول میں آئے ہیں۔ اس حلقے کے بعد انفرادی عبادت کا حلقہ ہوتا ہے، جس میں امیر قافلہ شرکاء مدنی قافلہ کو ترغیب دلاتے ہیں کہ کوئی 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، یا کسی رسالے کا مطالعہ کر لیا جائے، اور اگر وقت مکروہ نہ ہو تو نوافل پڑھ لیے جائیں، یا قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے۔ تو الحمدللہ اس حلقے میں اسلامی بھائی قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور 313 مرتبہ درود پاک بھی پڑھتے ہیں، بعض اس ٹائم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور اس خوبصورت حلقے کے بعد مختصر نیکی کی دعوت کی ترغیبات یاد کروائی جاتی ہیں، تاکہ اس حلقے کے بعد چونکہ اسلامی بھائیوں کو باہر بھی جانا ہوتا ہے تو نیکی کی دعوت یاد کروائی جاتی ہے، انفرادی کوشش کی ترغیبات یاد کروائی جاتی ہیں، تاکہ اسلامی بھائی باہر جا کر اگر کسی مسلمان کو دعوت دیں تو کیا دعوت دیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اس جدول میں اسلامی بھائیوں کو امیر قافلہ ترغیبات یاد کرواتے ہیں، انفرادی کوشش کا طریقہ بتاتے ہیں۔ مختصر نیکی کی دعوت اور ترغیبات یاد کروانے کے حلقے کے بعد انفرادی کوشش کا حلقہ ہوتا ہے، جس میں امیر قافلہ اپنے شرکاء مدنی قافلہ کو انفرادی کوشش کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں اور اس کے مدنی پھول پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس حلقے کے بعد اسلامی بھائی باہر جا کر انفرادی کوشش کرتے ہیں، اور بے نمازیوں کو مسجد میں لے کر آتے ہیں، ان کو نماز کی ترغیب دلاتے ہیں، اور اپنے مدنی قافلے کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مدنی قافلہ کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، اور اسلامی بھائیوں کو نیتیں بھی کرواتے ہیں، مدنی قافلوں کی نیتیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیتیں، مدنی مذاکرے میں آنے کی نیتیں، ان کے نام بھی لکھتے ہیں، رابطہ بھی پھر اسے رکھا جاتا ہے۔ اس حلقے کے بعد پھر الحمدللہ ایک بڑا ہی پیارا اور خوبصورت حلقہ لگایا جاتا ہے، جس میں امیر قافلہ اپنے شرکاء مدنی قافلہ کو جمع کر کے سنتیں سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگایا جاتا ہے۔ اس حلقے میں الحمدللہ امیر قافلہ اپنے شرکاء مدنی قافلہ کو کھانے کی سنتیں اور آداب، سونے کے آداب، سونے کی سنتیں، لباس پہننے کے آداب اور اس کی سنتیں، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، اور الحمدللہ کثیر سنتیں اس حلقے میں اسلامی بھائیوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ جو 3 دن کے لیے ہوتے ہیں انہیں 3 دن تک سکھایا جاتا ہے، جو 12 دن ہوتے ہیں، 1 ماہ ہوتے ہیں، انہیں 1 ماہ تک مختلف سنتیں اور آداب الحمدللہ عز و جل اس حلقے میں سکھائے جاتے ہیں۔ اس حلقے کے بعد پھر وقفہ طعام ہوتا ہے، اسلامی بھائی کھانے کی تیاری کرتے ہیں اور سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا تناول کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اچھی نیتیں بھی کروائی جاتی ہیں، دعا بھی پڑھائی جاتی ہے کھانے کی، اور کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھائی جاتی ہے۔ وقفہ طعام کے حلقے کے بعد امیر قافلہ اپنے شرکاء مدنی قافلہ کے ساتھ مسجد سے باہر جاتے ہیں تاکہ وہاں چوک درس دیا جائے، اور اس میں اس بات کا خیال بھی رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے کہ کسی کا راستے میں رکاوٹ نہ ہو، آنے جانے والوں کے لیے راستے میں رکاوٹ نہ ہو، کسی کو ہمارے کھڑے ہونے کی وجہ سے تکلیف بھی نہ ہو۔ تو ایک جگہ مخصوص کر کے سائیڈ میں آنے جانے والوں کو محبت اور پیار کے ساتھ دعوت دے کر چوک درس میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس چوک درس میں بھی جتنے اسلامی کھڑے ہوتے ہیں اتنی دیر میں اذان ظہر کا وقت بھی ہو جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں کو ظہر کی نماز کی دعوت دے کر اپنے ساتھ مسجد میں لایا جاتا ہے۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔